یہ جو مسئلہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب کے ماخذ کے حوالے سے، ان کے سورسز کے حوالے سے، ان میں ایمبیگوئٹی اسی بیس پر پائی جاتی ہے کہ یہ آبجیکٹو نہیں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ماڈرنزم ہے یا پوسٹ ماڈرنزم ہے، اس کا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہوا کہ کانسیپٹس میں ایمبیگوئٹی پیدا ہوئی. کانسیپٹس کے اندر آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، سبجیکٹو ہے. پوسٹ ماڈرنزم کا سب سے خطرناک جو اثر پیدا ہوا ہماری یوتھ کے اوپر، وہ یہ پڑا ہر کسی کا ڈیفینیشنز کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں اپنی ہیں، تو لہذا اس کا ہوا یہ کہ انڈیویجولزم نے جنم دیا. تو لبرلزم کا سب سے بڑا نقصان جو تھا وہ انڈیویجولزم کی شکل میں سامنے آیا کہ ہر بندہ اپنی لبرٹی لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جیسے سمجھوں گا ویسے ٹھیک ہے. اس کا نقصان یہ ہوا آئیڈیالوجیز نہ رہیں، اور قومیں نہ رہیں، سوسائٹیز کمیونٹیز نہ رہیں، اور تتر بتر ہونا شروع ہو گیا. یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا. اس کا اثر فکر غامدی کے اندر آپ کو جو دکھائی دیتا ہے وہ اس بنیاد پر دکھائی دیتا ہے کہ فطرت کو انہوں نے اپنی دلیل کے طور پر رکھا ہے، ماخذ کے طور پر. اب آپ نے کہا تھا کہ کیا وہ اس سے قرآن سے یا اس کی کوئی آبجیکٹو گراؤنڈ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. میں نے ابتدائی بات کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ فطرت اٹسیلف ایک ضمنی کانسیپٹ ہے. جب یہ فطرت بولتے ہیں سورس کے طور پر، تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو ڈیفائن کیا جائے. جب اس کو ڈیفائن کریں گے تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ آیا یہ حقیقت اس طریقے سے آشکار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایز این سورس. اچھا، اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن نے یا حدیث نے جن بنیادوں کے اوپر رکھا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں فطرت اس نیچر کو کہا جاتا ہے جس چیز پر کسی مخلوق کو تخلیق کیا جائے، کسی آبجیکٹ کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے اس کو اس کی فطرت کہیں گے. مثال کے طور پر گاڑی کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے بنایا جاتا ہے. اب گاڑی کو کوئی انسان سونے کے لیے یا ریزیڈنس کے لیے استعمال نہیں کرے گا، وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہوگی. ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ریزیڈنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ بزنس کے لیے، کیونکہ اس کے بنانے کے پیچھے نیچر یہ تھی. اگر اس بیس میں کہہ رہے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی آبجیکٹو گراؤنڈ کے اوپر پوری نہیں اترتی، کیونکہ ہر آدمی اپنی فطرت کے اعتبار سے اگر چلنا شروع کرے گا تو وہ نیچر کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دے گا. مثال کے طور پر اب ہم چلتے ہیں جو قرآن نے فطرت کے اعتبار سے پیش کیا، اگر وہ اس بیس کو سمجھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف مورالٹی کو یا سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے اس اعتبار سے تو آپ کو ایک سورس فراہم کرتی ہے، رادر دین کہ وہ خود سورس بن جائے. فرق سمجھے گا. یعنی فطرت آپ کو سورس کی طرف ڈائریکٹ تو کر سکتی ہے، فطرت آپ کو سورس کی طرف پوائنٹ آؤٹ تو کر سکتی ہے، گائیڈ تو کر سکتی ہے، مگر فطرت خود سورس بن جائے یہ حقیقت نہیں ہے. اب یہ بڑا سا ایک فرق ہے، کاش کے لوگ سمجھیں. مثال کے طور پر اگر فطرت ٹھیک ہو تو وہ ایک انسان کو اچھائی کی طرف بلائے گی اور برائی سے روکے گی. مثال کے طور پر ایک انسان کی نیچر میں، اس کے نفس میں ودیت کر دیا گیا ہے، فطرت میں یہ ڈال دیا گیا ہے، جو کہ غامدی صاحب نے آرگومنٹ یوز کیا ہے کہ اچھائی کرنی ہے، برائی سے بچنا ہے. مگر اچھائی کیا کیا ہے، کیا یہ فطرت بتائے گی؟ نہیں. برائی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، مگر برائی کن چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ فطرت بتاتی ہے؟ نہیں بتاتی. فطرت ڈیفائن نہیں کر سکتی. فطرت زیادہ سے زیادہ یوں سمجھیں کہ ایک ہلکی سی اشارہ دے دے، ہلکا سا آپ کو گائیڈ کر دے، رادر دین کہ وہ کمپلیٹ ایک سورس کے طور پر سامنے آئے، جس کو بولتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے نفس کے اندر فجور اور تقوی دونوں ودیت کر دی ہیں. اگر تو فطرت اس چیز کا نام رکھتے ہیں تو یہ ماخذ نہیں ہو سکتا، یہ ماخذ نہیں ہے، یہ ایک انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے کسی چیز کے چھان پٹک کرنے کے لیے، سورس نہیں ہوگا. یعنی ہم کسی چیز کو ٹھیک اس لیے کہیں کہ ہماری فطرت ٹھیک کہہ رہی ہے، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ ہر انسان کی فطرت کرپٹ ہو سکتی ہے. کسی انسان کی فطرت اپنے علاقے کے اعتبار سے چینج ہو سکتی ہے، اس کی نیچر افیکٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہیں. تو جو چیزیں بیمار ہو سکیں، جو چیزیں تبدیل ہو سکیں، جو چیزیں کرپٹ ہو سکیں، جو چیزوں میں چینجز آ سکیں، وہ چیزیں سورس نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورس چینج ہو جائے گا، آپ کبھی بھی آبجیکٹو گراؤنڈ پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. سو آبجیکٹیوٹی قائم کرنے کے لیے اسلام میں سنگل سورس کو رکھا گیا جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا آپ کا عمل، یا آپ جو قرآن کو پیش کریں گے. یہ وہ بیس ہے احمد بھائی. لہذا کہ فطرت میں انسان کی ایک اپیل رکھی گئی ہے، اور غامدی صاحب اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کو وجدان کہتے ہیں. وجدان، وجدان غامدی صاحب مانتے ہیں. وجدان کا مطلب یہ ہے کہ باہری دنیا سے اس قدر مضبوط دلائل آ جائیں جو انسان کی فطرت کو اپیل کر دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اتنا زبردست طریقے سے اس پر اتمام کر دیں کہ اس کے پاس دوسری کوئی راہ نہ بچے، اور ایسی کیفیت میں وہ چلا جائے جس کو وجدان کہتے ہیں. ریئلائزیشن ہو جانا، اویکننگ ہو جانا، آپ کو یہ پتا چلنا کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، اس قدر اسٹرانگ دلائل آپ کو مل جائیں. تو یہ ہے جسے ہم بولتے ہیں
گاندھی صاحب کی نظر میں وجدان جس کے وہ قائل ہیں، تو فطرت اس چیز کے تحت ہو سکتی ہے. ادروائز چور کی فطرت اور طریقے سے کرے، ایک بندہ ویسٹ میں پڑا ہے، اس کی فطرت اور طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے کہ ہم اس کی فطرت کے تحت چلیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الاحزاب کی آیت ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ کسی جائز ہی نہیں ہے کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، اس طرح کے الفاظ ہیں. میں حافظ نہیں ہوں، میں غلط نہ پڑھ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو اس میں اپنے اٹکل پچو مارنا شروع کر دے، اپنی فطرت ڈال دے، اپنی دلیلیں گھسیڑنا شروع کر دے. یہ نہیں ہے، مومن کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، مرد اور عورت کے لیے. یہ قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے جی، آپ شو کروا سکتے ہیں. تو یہ بات ہے احمد بھائی.